تنخواہیں، پینشن اور اجرتیں بڑھانے کی تجویز۔ عوام کی نظریں سندھ کے بجٹ پر۔ سندھ کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا۔ حجم 3500 سے 4000 ارب روپے تک کا امکان۔ کابینہ کا اہم اجلاس صبح 11 بجے طلب۔ بجٹ کی منظوری دی جائے گی۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں 10% اضافے کی تجویز۔ کم از کم اجرت 40,000 سے بڑھا کر 45,000 روپے کرنے کی تجویز۔ بجٹ اجلاس 5 روز تک جاری رہنے کا امکان۔ گرما گرم بحث متوقع۔ ترقیاتی پروگرام میں 298 ارب روپے کی بڑی کٹوتی۔ مجموعی سالانہ ترقیاتی پروگرام کے تحت 720 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز۔ گزشتہ مالی سال سندھ میں 1018 ارب روپے مختص کیے گئے تھے۔ ضلعی سالانہ ترقیاتی پروگرام کے لیے 15 ارب روپے رکھنے کی تجویز۔ تعلیم کے لیے 600 ارب، صحت کے لیے 400 ارب مختص کرنے کی تجویز۔ محکمہ داخلہ کے بجٹ میں 50 ارب روپے کے اضافے کی تجویز۔ بے نظیر ہاری کارڈ کے ذریعے 3 لاکھ سے زائد کسانوں کو سبسڈی دی جائے گی۔ محکمہ آبپاشی کے لیے 50 ارب، لائف سٹاک اور فشریز کے لیے 15 ارب روپے سے زائد رقم۔ مشکل حالات کے باوجود عوام کو ریلیف سندھ حکومت کی اولین ترجیح۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی بجٹ پر پیپلز پارٹی پارلیمانی پارٹی سے مشاورت۔ اجلاس میں نثار کھوڑو، صوبائی وزراء اور اراکین اسمبلی کی شرکت۔ مراد علی شاہ کی بجٹ اجلاس میں تمام ایم پی ایز کو حاضری یقینی بنانے کی ہدایت۔ کہا، بجٹ میں عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دینے کی کوشش کی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت محصولات اور وسائل سے متعلق اجلاس۔ سندھ کی مالی خود مختاری کے لیے وسائل بڑھانے پر غور۔ مراد علی شاہ کی ٹیکس وصولی نظام مزید مؤثر بنانے کی ہدایت۔ محصولات کے اہداف کے حصول کے لیے مربوط حکمت عملی اپنانے کا حکم۔ ٹیکس نیٹ میں توسیع اور شفافیت پر زور دیا۔ محصولات کے نظام میں اصلاحات جاری رکھنے کا فیصلہ۔ متعلقہ اداروں کو اہداف کے حصول کے لیے بھرپور اقدامات کی ہدایت کی۔ مالیاتی خسارہ اور قرضوں کا بوجھ حکومت کے لیے بڑا چیلنج۔ ٹیکس وصولیوں کا بڑا بوجھ انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس پر ڈال دیا گیا۔ OICCI کا وفاقی بجٹ پر رد عمل۔ کہا، بجٹ چلانے کے لیے 27.6 کھرب روپے درکار ہیں۔ 7 کھرب روپے قرض دیا جائے گا۔ بجٹ کا تقریباً 1/4 حصہ قرضوں پر انحصار کرے گا۔ اسٹیٹ بینک کے منافع سے حاصل ہونے والی آمدن نصف رہ جائے گی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں بڑے اہداف کا اعلان۔ سرمایہ کاروں کی تعداد 25 لاکھ تک لے جانے کا ہدف۔ مارکیٹ میں استحکام اور سرمایہ کاروں کے بڑھتے اعتماد کے دعوے بھی ہونے لگے۔ گونگ تقریب میں چیئرمین SCCP ڈاکٹر کبیر احمد سدھو کی خصوصی شرکت۔ اسٹاک ایکسچینج کے چیف ایگزیکٹو اور ڈائریکٹرز سے ملاقات کی۔ کاروباری شخصیات عارف حبیب، جہانگیر صدیقی اور منیر خانانی بھی موجود تھے۔ موٹر سائیکل سواروں کے چالانوں پر نظر ثانی کی جائے۔ صدر کورنگی ایسوسی ایشن آف ٹریڈ انڈسٹری اکرام راجپوت کا خطاب۔ کہا، کراچی کئی ملکوں سے بڑا شہر، کورنگی میں ٹریفک مسائل ہیں۔ ہیوی ٹریفک کی نقل و حمل کے لیے صنعت کاروں سے مشاورت کی جائے۔ والدین بچوں کو گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں چلانے نہ دیں۔ DIG ٹریفک پیر محمد شاہ بولے، ای ٹکٹنگ کا سافٹ ویئر 6 ماہ میں مکمل ہوا۔ 5 ماہ میں حادثات میں 30% کمی ہوئی۔ 1300 کیمروں سے بہت بدلاؤ آیا۔ 40% موٹر سائیکل سواروں نے ہیلمٹ پہننا شروع کر دیا۔ ڈبل ڈیکر EV بسیں جلد کراچی کی سڑکوں پر ہوں گی۔ سینئر وزیر شجر نام میمن نے خوشخبری سنا دی۔ کہا، بسوں کی بڑی کھیپ رواں سال ہی کراچی پہنچے گی۔ بسیں مرحلہ وار مختلف روٹس پر چلائی جائیں گی۔ حکومت پبلک ٹرانسپورٹ نظام کو جدید بنانے کے ویژن پر کام کر رہی ہے۔ EV بسیں ماحول دوست ہونے کے ساتھ ساتھ کم لاگت اور آرام دہ سفر فراہم کریں گی۔ مستحقین کو شفافیت، آسان اور باوقار طریقے سے امدادی رقوم کی فراہمی۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اقدامات تیز۔ چیئرپرسن BISP سینیٹر روبینہ خالد کا سول لائن گزری میں قائم ڈائنامک رجسٹریشن سینٹر کا اچانک دورہ۔ مستحق خواتین اور عملے سے ملاقات، سہولیات کی فراہمی کا جائزہ لیا۔ سرکاری اسکولز میں مفت کتب کی بروقت فراہمی۔ سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ نے 2.5 کروڑ درسی کتب کا اشاعتی ہدف مکمل کیا۔ ترجمان کے مطابق نصاب میں مساوی مواقع کے فروغ کا مواد شامل کیا گیا۔ تمام درسی کتب آن لائن دستیاب کر دی گئی۔
महकमा बल्दियात में ग्रेड 17 के 41 नए असिस्टेंट डायरेक्टर्स भर्ती, नए अफसरान के फील्ड अफसरान के तौर पर तैनातियां कर दी गईं। मुनव्वर अहमद अरबाब फील्ड अफसर जनूबी मुकर्रर, जामिन अली ओबाड़ो में फील्ड अफसर तैनात, नोटिफिकेशन जारी। बीवी को कत्ल के बाद पुलिस को इत्तला देने वाले मुलजिम का यूटर्न, मुलजिम चाचा मजिस्ट्रेट के रूबरू मुकर गए, पुलिस के सामने एतराफ, मजिस्ट्रेट के सामने इनकार कर दिया। मुलजिम ने पुलिस की कहानी मुस्तरद कर दी। मुलजिम ने जज के सामने पुलिस पर ही इल्जामात की बौछार कर दी। कहा पुलिस एतराफी बयान देने के लिए दबाव डाल रही है। अदालत ने तफ्तीशी अफसर के एतराफी बयान की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी से यूनान के सफीर की मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात, सरमायाकारी, तिजारती ताउन पर तबादला ख्याल, मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। यूनानी सफीर का इक़्तिसादी तिजारती शोबों में ताउन मजीद बढ़ाने के अज़्म का इजहार। गवर्नर सिंध की जानिब से रिवायती तहाइफ पेश किए गए। माजूरी नहीं, सलाहियत असल पहचान, रोजगार की उम्मीद जाग उठी। डिसेबल कोटे पर मुलाजमतों का आगाज, जिला सेंट्रल में है और एजुकेशन डिपार्टमेंट की 7 आसामियों के लिए इंटरव्यू। उम्मीदवारों ने अदालती अहकामात पर अमल दरामद करते हुए भर्तियों का आगाज को शाइन करार दिया।